ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک اور بم گرایا H1B ویزاز کا۔ ان ویزاز کے تحت امریکہ کے اندر فورن ورکرز آ کے کام کرتے تھے۔ یہ ویزا کی کیٹیگری ہے جس کے تحت کسی بھی بندے کو اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ US کے اندر آ کے کام کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا جس کے تحت اس نے یہ کہا کہ اب H1B ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے $1,00,000 کی فیس پے کرنی پڑے گی۔ یہ فیس وہ کمپنی پے کرے گی جو ویزا اسپانسر کرے گی۔ میں لیٹ سے انڈیا میں بیٹھا ہوں، مجھے امریکہ میں مائکروسافٹ میں جاب ملتی ہے اور مائکروسافٹ یہ چاہتا ہے کہ میں انڈیا سے US آ کے US میں کام کروں، تو مائکروسافٹ میرے لیے H1B ویزا اسپانسر کرے گا، اس کی اپلیکیشن ڈالے گا، فارم I-129 جاری کرے گا۔ فارم I-129 جب مائکروسافٹ میرے بہاف پہ یہاں پہ فل کر کے جمع کروائے گا تو اس کے ساتھ اس کو $1,00,000 کی ریسیٹ جمع کروانی پڑے گی کہ مائکروسافٹ نے میرے بہاف پہ $1,00,000 جمع کروائے ہیں میرے H1B ویزا کو سپانسر کرنے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا اس سے انڈیا کے اندر دوڑیں لگ گئی ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نئے ایگزیکٹو آرڈر سے، ان نئی ریسٹرکشن سے سب سے زیادہ انڈین اسٹوڈنٹ افیکٹ ہوں گے، سب سے زیادہ انڈین ورکرز افیکٹ ہوں گے، کیونکہ H1B ویزا کے سب سے زیادہ جو ریسیپینٹ ہیں وہ انڈین ورکرز ہیں، کیونکہ 2023 کے ڈیٹا کے مطابق 73% اپلیکنٹس انڈینز تھے جن کا H1B ویزا اپروو ہوا تھا، اور 2010 کے بعد سے میجورٹی اپلیکنٹس جن کا H1B ویزا اپروو ہوتا ہے وہ انڈینز ہوتے ہیں۔ انڈیا کے بعد چائنا آتا ہے، چائنا کا تقریباً 10 سے 12% اپروول ریٹ ہے۔ 2023 میں ہر 4 میں سے 3 جو اپروولز تھے وہ انڈینز کے تھے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جو H1B ویزاز اپروو ہوتے ہیں وہ موسٹلی کمپیوٹر سائنس کی ڈگریز میں جاتی ہیں، STEM کی ڈگریز میں جاتی ہیں۔ 2023 میں 65% اپروولز ان لوگوں کو ملے تھے جن کے پاس کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ڈگریز تھی، اور ان کی میڈین سیلری $1,23,000 تھی۔ مطلب یہ کہ ہائی پیئنگ جابز میں یہ ویزاز اپروو ہوئے تھے۔ 2025 میں سب سے زیادہ H1B ویزاز Amazon کو ملے 10,044، اس کے بعد ٹاٹا کنسلٹنسی کو 5,500 کے قریب، پھر مائکروسافٹ کو، پھر میٹا کو، پھر ایپل کو۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ H1B ویزاز کے سب سے بڑے بینیفیشریز اور ریسیپینٹس ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر ہیں، اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو جابز نہیں ملتی اور باہر سے لوگ کم پیسوں پہ آ کے یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ لوکل لوگ اب کنٹریبیوٹ کر سکیں ہائی ٹیک فیلڈز کے اندر، STEM فیلڈز کے اندر، ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر لوکل لوگ آ کے کام کریں، سیٹس کو فل کریں اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز لوکل لوگوں کے لیے کریٹ ہوں، کیونکہ باہر سے لوگ آ کے کم پیسوں پہ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے لوکل لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی تھی۔ اس پرابلم کو ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا لیا ہے۔ ان پابندیوں سے سب سے زیادہ انڈیا کے لوگ افیکٹ ہوں گے۔ انڈیا کی فارن منسٹری نے آلریڈی اس پہ بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو پالیسی ہے اس کے ہیومینیٹیرین کانسیکوینسز ہوں گے، فیملیز ڈسرپٹ ہوں گی، خاندان تباہ ہوں گے۔ کیونکہ یہاں پہ لوگ کام کرتے تھے، یہاں سے پیسے واپس بھیجتے تھے تو وہاں پہ فیملیز چلتی تھی۔ انڈیا کی فارن منسٹری نے یہ بھی بولا ہے کہ اس چیز کے اوپر ہمیں مل جل کے بات چیت کر کے آگے کا پاتھ فارورڈ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ انڈیا نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں امریکہ کے اندر، اینڈ رائٹلی سو۔ انڈیا کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، انڈیا کا بہت بڑا ورک فورس ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے، جو یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ نیسکوم جو انڈیا کی ایک ٹریڈ باڈی ہے اس نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اس سے کریٹیوٹی افیکٹ ہوگی، انوویشن افیکٹ ہوگی، اور یہ جو 1 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے 21 سپتمبر سے یہ لاگو ہو جائیں گی ریسٹرکشنز، اس سے بہت زیادہ انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پالیسی آئی ہے اس سے انڈیا اور US کے تعلقات اور خراب ہوں گے، کیونکہ انڈیا اور US ابھی تک اپنے ٹریڈ کے معاملات کو حل نہیں کر پائے۔ انڈیا کے اوپر آلریڈی 50% کا ٹیرف ہے، اس کے بعد اب یہ پالیسی جس کی وجہ سے انڈین ورکر افیکٹ ہوں گے، اس سے انڈیا اور US کے تعلقات اور خراب ہوں گے۔ انڈیا کے اندر لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ US نے اس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز کیا ہے انڈیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت US میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب انڈین ورکرز H1B ویزاز پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 3 لاکھ ایسوسیٹڈ فیملیز انڈیا کے اندر افیکٹ ہوں گی، کیونکہ اگر ان لوگوں کے H1B ویزاز رینیو نہیں ہوں گے تو وہ ساری فیملیز افیکٹ ہوں گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ٹیک ایگزیکٹیوز ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، ٹیسلا، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کوئی ان کا ری ایکشن نہیں آیا۔ حالانکہ پہلے ایلون ماسک اس کے اوپر خود بہت بولتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں خود H1B کی وجہ سے ہوں US میں۔ ساری بگ ٹیک کمپنیز خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پابندیوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ H1B ویزا کے جو سسٹم ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا بہت زیادہ مس یوز کیا ہے، اسپیشلی انڈینز نے، کیونکہ 2023 میں جو ٹاپ 10 کمپنیز تھی ان میں سے 3 کمپنیز ایسی تھی جو انڈیا میں ہیڈ کوارٹرز تھی یا جن کا سورس انڈیا میں تھا۔
جہاں سے لوگ ہائر ہو کے ادھر آتے تھے. لہٰذا ٹرمپ نے امیگریشن کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے یہ نئی پالیسی جاری کی ہے. اس کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس پہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ملی. H1B ویزاز کے اوپر جو نئی ریسٹرکشنز لگی ہیں اس کی وجہ سے انڈین ورکرز بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. انڈیا اور US کے تعلقات اور بھی خراب ہوں گے. انڈیا کی فارن منسٹری نے آلریڈی بولا ہے کہ اس کی وجہ سے فیملیز ڈسرپٹ ہوں گی, خاندان تباہ ہوں گے, ان کے معاملات خراب ہوں گے. اینڈ رائٹلی سو, کیونکہ یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں US میں اور پھر پیسے گھروں کو بیچتے ہیں. سو یہ لیٹسٹ پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور لیٹ سی کہ اب اس کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ اگر اس سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہوئے تو یہ بہت ہی ڈیزاسٹرس ہوگا جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باڈی ہے US کے اندر. سو لیٹ سی کہ اس کے اندر کیا نوانسز ہیں. لیکن US انڈیا ریلیشنز کے اندر اب ایک اور نیا ڈپ آ گیا ہے. US نے انڈیا کو ایک اور بلو مارا ہے, اور بہت سخت بلو مارا ہے اس دفعہ.